علی المرتضیٰ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے 21 رمضان. علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے, مولا علی کی شان دیکھیں ہیں, ان کی عبادتیں, ان کا ذکر اپنی جگہ. نبی پاک فرماتے ہیں النظر الی وجہ علی عبادۃ, آقا فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یعنی ان کو دیکھنا, ان کی زیارت کرنا وہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ اکبر. یہ مولا علی کو خصوصی فضیلت حاصل ہوئی ہے. ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا گیا کہ آپ کی عادت تھی کہ آپ مولا علی کو جب بھی دیکھتے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے. حالانکہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں سیدنا ابوبکر صدیق, مگر آپس میں پیار کا بھی عالم یہ تھا, اور مولا علی کو جب بھی دیکھتے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے. تو کسی نے پوچھا کہ یہ اس طرح آپ کیوں ان کا دیدار کرتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے کہ بے شک علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو مولا علی کو صحابہ نے دیکھا, تابعین نے دیکھا, یہ تو ان کو شرف حاصل ہوا. ہم جمعے کے دن اللہ سے یہ تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں خواب میں شیر خدا کا دیدار نصیب فرمائے. اچھا, اب ایک بڑی خوبصورت قرآن پاک کی آیت ہے, کیونکہ ہم ہر جمعے کو جب بیان کرتے ہیں تو قرآن پاک کی کچھ آیتوں کو ڈیفائن کرتے ہیں اور ان آیتوں سے میسج ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, پارہ نمبر 6 ہے سورہ مائدہ, آیت نمبر 55. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. ترجمہ اس کا کیا ہے؟ تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. اب اس آیت کی تفسیر میں یہ بتایا گیا کہ یہ آیت الحمدللہ شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کا بیان ہے. یہ آپ کی شان میں نازل ہوئی ہے. یعنی کیسی ہستیاں ہیں کہ جن کے انداز کو بیان کرنے کے لیے, جن کی شان کو بیان کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی ہیں. اب واقعہ کیا تھا کہ آپ ایک بار نوافل ادا فرما رہے تھے, مولا علی نفل ادا فرما رہے تھے. اتنے میں ایک محتاج شخص آیا اور وہ آپ کی کچھ مدد چاہتا تھا. تو مولا علی شیر خدا نے اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں ایک رنگ پہنی ہوئی تھی, ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. آپ نماز کی حالت میں تھے, تو اب جب حالت رکوع میں گئے نا, تو آپ نے اس وقت سوالی کو اشارہ کیا تو اس نے مولا علی کی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکال لی. یعنی نماز کے دوران ہی اشارے کے ذریعے آپ نے اس محتاج کی مدد کی. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ مولا علی نماز پڑھ رہے ہیں, ایک محتاج آیا اور آپ نے دوران رکوع ہی اپنے اشارے سے اپنی انگوٹھی اسے صدقہ کر دی. اللہ اکبر. نبی پاک اس انداز سخاوت سے اتنا خوش ہوئے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنا دیا جائے, اے اللہ پاک میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے اہل بیت میں میرے علی کو میرا وزیر بنا دے. کیا خوبصورت انداز ہے. اچھا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم ابھی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر حاضر ہوئے اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئے. اب دوبارہ آیت سنیے, واقعہ سن لیا نا, سینیریو سمجھ آ گیا کہ کیا ہوا تھا. یہ کیسی سخاوت تھی جو رکوع کے دوران کر دی گئی, انتظار نہیں کیا گیا. تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, اور تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں. وہ کون سے ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فرمایا جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہاں اب یہاں ایک شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ نماز کے اندر کوئی ایسا کام کرنا جس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے, اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. یعنی کوئی ایسا کام بندہ کرے کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے یہ نماز نہیں پڑھ رہا, تو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ایک عمل قلیل یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہلکا سا آپ کو یوں سمجھے کہ خجلی کی ضرورت پڑی ہے, آپ کو کہیں ضرورت ہے ٹچ کرنے کی, تو آپ نماز کے دوران ایک ہاتھ سے کر رہے ہیں تو کوئی دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ نماز میں ہے, نماز سے باہر نہیں ہے. اس کو عمل قلیل کہتے ہیں. تو مولا علی نے یہ انگوٹھی صدقہ کی تھی, یہ عمل قلیل کے ذریعے کی تھی تاکہ کسی کو کوئی یہ مسکنسپشن نہ ہو جائے. خیر مولا علی سے زیادہ علم کون جانتا ہے, وہ تو نبی پاک فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اچھا, مولا علی کے بارے میں جو یہ ارشاد ہوا نا, آپ کو ولی بھی کہا گیا.
قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم، اور تمہارے دوست صرف، سبحان اللہ، لفظ ولی کے کئی معنی ہیں، مگر علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت میں لفظ ولی کے 2 معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 مددگار، نمبر 2 محبوب، پیارا دوست۔ سبحان اللہ، آیت کریمہ کا معنی کیا ہوگا؟ اے ایمان والو، اللہ پاک، اس کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، رکوع کرنے والے، سیرت اور کامل مسلمان، بالخصوص حضرت مولا علی تمہارے محبوب بھی ہیں، تمہارے مددگار بھی ہیں۔ یہ قرآن کی آیت سے ہمیں سب ثابت ہو رہا ہے۔ اب آئیے مولا علی کی سیرت کا ایک شاندار واقعہ۔ آپ انصاف بھی کرتے تھے تو کس انداز سے کرتے تھے، اور آپ کا یہ معاملہ کیسا تھا؟ اب ذرا اس کو سمجھیے گا۔ مولا علی کے دور خلافت کی بات ہے، ایک حبشی غلام تھا جو مولا علی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا۔ شامت اعمال اس کی یہ آئی کہ اس نے ایک بار چوری کر لی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، آپ کا غلام بھی ہے، ویری کلوز ٹو ہم، پیار بھی بڑی، محبت بھی بڑی کرتا ہے، مگر غلطی ہو گئی، اس سے چوری ہو گئی۔ اب مولا علی تو مولا علی ہیں، دربار خلافت میں جب پیش کیا گیا تو غلام اگرچہ غلطی کر بیٹھا تھا، غلطی پر وہ اڑا بھی نہیں، چپ چاپ اس نے جرم کا اقرار کیا۔ اب مولا علی تو شریعت کو نافذ کرنے والے تھے نا، ہمارے یہاں تو قانون کے تقاضے اور ہیں، اپنوں کے لیے اور ہیں، غیروں کے لیے اور ہیں، امیروں کے لیے ہمارے وطن میں قانون بعض اوقات اور نافذ ہو جاتا ہے، غریبوں کے لیے اور ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے، اسلام سب کے لیے برابری کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مساوات اور یہ جسٹیفیکیشن جو ہے ہمارے یہاں بھی آئے، کہ جو قانون ہے اس پر پراپر غریب امیر سب کے لیے ایک ہو۔ مولا علی کا خاص غلام، آپ سے محبت کرنے والا، ہو گئی چوری، اور جب پوچھا گیا تو کہا ہاں میں نے غلطی کر لی ہے، ہو گئی مجھ سے غلطی۔ تو مولا علی شیر خدا نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اب سنیے گا، اب وہ غلام کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ واپس جا رہا ہے۔ اچھا، یہ واقعہ تفسیر کبیر میں موجود ہے، یاد رکھیے گا، تفسیر قرآن کے ضمن میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہ ہاتھ اس کا کاٹ دیا گیا۔ جب وہ ہاتھ کٹوا کر غلام واپس جا رہا ہے، کٹا ہوا ہاتھ بھی ساتھ ہے اس کے، ٹھیک ہے نا۔ اب تکلیف کا عالم سوچیں، شرمندگی کا عالم سوچیں، ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ہاتھ کٹا ہوا، اٹ مینز چوری کی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ راستے میں مل گئے، اور ابن قوا رحمۃ اللہ تعالی، 2 بزرگ تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا ہاتھ کس نے کاٹ دیا؟ تو بڑے ادب سے کہتا ہے امیر المومنین یعصوب المسلمین، یعنی مسلمانوں کے رئیس اعظم مولا علی شیر خدا نے ان کے حکم سے میرا ہاتھ کٹایا۔ تو غلام نے جب اتنے ادب سے نام لیا تو بزرگ نے پوچھا کمال کی بات ہے، تمہارا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور تم اتنا ادب کر رہے ہو ان کا، اتنی رسپیکٹ۔ یہ ہے انصاف۔ جب سب کے لیے انصاف ہونا تو پھر غصہ نہیں آتا۔ اب سنو وہ غلام کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں، انہوں نے حق ہی تو کیا ہے، حق بات پر ہی میرا ہاتھ کاٹا ہے نا، اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا، مجھے دنیا میں سزا دے دی ورنہ جہنم میں عذاب ہونا تھا۔ سیدنا سلمان فارسی نے جب یہ باتیں سنی تو سارا ماجرا مولا علی کو جا کر عرض کیا کہ حضور آپ کا غلام تو کمال ہے، آپ نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا، وہ باہر جا کر بھی آپ کو دعائیں دے رہا ہے، وہ باہر جا کر بھی آپ کو اتنے زبردست الفاظ میں یاد کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو مولا علی شیر خدا نے پھر اس کو بلوایا، اس کا کٹا ہوا ہاتھ بھی ساتھ تھا۔ اللہ اکبر، آپ اللہ کی عطا سے ولایت کے اس مرتبے پر فائز ہیں۔ علماء کہتے ہیں آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو مولا علی کے در سے ملتی ہے۔ اب مولا علی نے کیا کیا، اس کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دیا، اس کے اوپر اپنا رومال ڈالا، کچھ پڑھنا شروع کیا، اور جب کپڑا ہٹایا تو غلام کا ہاتھ بھی جڑا ہوا ہے، اور ایسا جڑا ہے جیسے کبھی کٹا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، مولا علی شیر خدا، سبحان اللہ۔ لیکن یہاں خوبصورت بات سیکھنے کو یہ مل رہی ہے کہ پہلے کے لوگوں کی تربیت کا عالم کیا تھا، اسلام کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا۔ سزا ملی، ہاتھ کاٹ دیا گیا، مگر انہوں نے مولا علی کو برا بھلا نہ کہا، کہا انہوں نے فیصلہ حق پر کیا ہے، انصاف پر کیا ہے، غلطی میری تھی، مجھے یہ سزا ملنی چاہیے تھی۔ تو یہ اسلام کی خوبصورت مثالیں اس زمانے میں ہوا کرتی کہ غلام بھی اس طرح تربیت یافتہ ہوا کرتے تھے۔ اور آج کیا ہوتا ہے، آج ہمیں کوئی استاد تھوڑا سا ڈانٹ دے، ہمارا ٹیچر ہمیں کوئی سزا دے دے، آج ہمیں جناب ہماری آفس کے اندر ہماری غلطی پر ہی ہماری تنخواہ کاٹ لی جائے، ہمارے لیٹ آنے پر جناب ہمیں کچھ سرزنش کی جائے، تو الٹا اپنی غلطی ماننے کے بجائے اپنے باس کو، اپنے ٹیچر کو، اب بعض اوقات میں نہیں کہتا سارے پولیس والے ٹھیک ہیں، مگر سارے غلط بھی نہیں ہوتے۔ اب ہم نے خود جناب ہیلمٹ نہیں پہنا، یا ہم نے خود جناب اپنی گاڑی میں سگنل توڑا، یا ہم نے وہ قانون توڑا جو
نہیں توڑنا چاہیے تھا، اب ہمیں روک کر کوئی چالان کرتا ہے یا ہمیں جناب اس کی کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے تو اب جناب اپنی غلطی ماننے کی بجائے جس نے پنش کیا اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور یاد رکھیے جب تک ہم اپنی غلطی نہیں مانیں گے نا ہماری عادت بہتر نہیں ہوگی. ہم قانون کو ہی برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں سبھی تو توڑ رہے ہیں سگنل، سبھی تو غلط کام کر رہے ہیں. اگر یہی کرنا ہے تو پھر معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں، ارے 1.5-2 گھنٹے کے بعد ملک بدل جاتا ہے، ادھر جائیں تو سارا انداز ہی بدل جاتا ہے. رات 3 بجے بھی لوگ سگنل پر کھڑے ہیں. کیوں کھڑے ہیں؟ کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے. ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جتنا ہم بیرون ملک میں جا کے قانون کی پاسداری کرتے ہیں نا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کیمرہ دیکھ رہا ہے جناب، ہم نے روڈ کراس دیکھ کے کرنا ہے، ہم نے سگنل کو دیکھ کے کراس کرنا ہے، اسپیڈ لمٹ پہ غور کرنا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں. اس میں ایک آخرت کی یاد بھی ہے. اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. کیمرے کی آنکھ سے بچتے ہیں رات کو جب کوئی نہیں دیکھ رہا کہ یار کیمرہ دیکھ رہا ہے یہ تصویر کھینچ لے گا نا تو جناب فائن آ جائے گا. کاش اکیلے میں گناہ کرتے ہوئے بھی خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے گھر میں کوئی نہیں دیکھ رہا، کمرہ بند ہے، میں جو کر رہا ہوں یہ حرام کام یہ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر ہر لمحے مجھے رب دیکھ رہا ہے. میرے ساتھ کرامن کاتبین فرشتے ہیں. آج دنیا کی پینلٹی کے لیے لوگ رات کو 3 بجے روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، سگنل پہ کراس نہیں کرتے. بہت سارے ایسے کام ہیں جو دل چاہتا نہیں ہے مگر کر رہے ہوتے ہیں. نہیں بھائی بہت خطرناک پینلٹی لگ جائے گی. پاکستان کی بات نہیں کر رہا، ہمارے یہاں تو بہت کچھ لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان تمام لوگوں کو کاش یہ خیال آ جائے کہ جس طرح تم تنہائی میں بھی قانون کی پکڑ کے خیال سے وہ غلط کام نہیں کر رہے ہو تو سوچو جب میں اکیلے میں گناہ کرتا ہوں تو رب بھی تو دیکھ رہا ہے نا. قانون کو تو کوئی نہ کوئی ڈاج دیا جا سکتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں بہانے نہیں چلیں گے. وہاں سب دل کی نیت بھی پتا ہے. ہاں یہاں تو لوگ ہمیں گناہ کرتے دیکھ لیں تو ہم گھما سکتے ہیں کہ بھائی میں کچھ اور کر رہا تھا، آپ کی غلط فہمی تھی، میری نیت کچھ اور تھی. وہاں تو دل کے حالات بھی پتا ہے. اپنے دل کو بھی صاف رکھیے، اپنی جلوت کو بھی صاف رکھیے، اپنی خلوت کو بھی صاف رکھیے. یہ مت سوچئے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ مت سوچئے میں اس ملک میں نہیں کسی اور ملک میں ہوں، میں جدھر بھی ہوں میرا خالق میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. آگے چلتے ہیں. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات ہے کہ مولا علی شیر خدا ایک جگہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے اور خود مولا علی راوی ہیں اس کے. فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتی یعنی دانے سے درخت نکالتی ہے اور جس نے روح کو پیدا کیا، بے شک میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھ سے وعدہ ہے، اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. فرمایا مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور مجھ سے دشمنی نہیں رکھے گا مگر منافق. تو پتا چلا کہ محبت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے، اور معاذ اللہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بغض یہ منافقت کی نشانی ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صحابہ کرام کے ہاں تو یہ طریقہ تھا کہ کسی کے ایمان یا منافقت کو چیک کرنا ہوتا تھا نا تو بغض علی جانتے تھے. جس کو دیکھتے کہ حضرت مولا علی سے بغض رکھتا ہے جان لیتے کہ یہ منافق ہے. یعنی آج کے دور میں بھی ہمیں یہ غور کرنا کہ محبت علی یہ ایمان کی پہچان ہے اور بغض علی یہ منافقت کی پہچان ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں مولا علی شیر خدا بلکہ نبی پاک کے پورے خاندان اور تمام صحابہ اور اہل بیت سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے. اچھا اب آگے چلتے ہیں. حجۃ الوداع کے واقعہ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کا یہ جو آخری حج تھا اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں. پیارے آقا حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ آتی ہے، ایک مقام آتا ہے جس کو غدیر خم کہتے ہیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غدیر خم کے مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. ایک درخت کے سائے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جگہ صاف کی گئی. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ظہر ادا فرمائی. نماز کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک خطاب فرمایا. اب جو خطاب ہے ذرا غور سے سنیے گا. آقا فرماتے ہیں الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی اے میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی بلا، یعنی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقیناً آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے مالک ہیں. تو اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ،
کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا اس کی جان سے زیادہ مالک ہوں؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کی بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہم میں سے ہر کسی کی جان سے زیادہ ہمارے مالک ہیں۔ اب مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے بابا جان حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم والی من والاہ وعادی من عادہ، اے اللہ پاک جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی فرما۔ یہ صاف صاف اعلان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر خم کے موقع پر فرمایا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے۔ جو علی سے محبت کرے مولا تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے دشمنی رکھے میرے کریم مولا تو ان سے دشمنی فرما۔ شاعر لکھتے ہیں نا، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہے علی، ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ سبحان اللہ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں ولی یعنی مولا کا معنی خلیفہ نہیں بلکہ اس کا معنی دوست یا مددگار ہے، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس کا میں محبوب اور مددگار ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں، محبوب بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مولا علی کہنا کچھ لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یار یہ مولا علی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو مولا علی یہ نبی ہے، یہاں بمانا دوست ہے یا بمانا ولی ہے یا بمانا مددگار ہے، تو یہ سبحان اللہ یہ وہ والا مولا نہیں جو اللہ کو مولا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ورنہ تو آج بھی ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا مولانا صاحب کیا حال ہے، تو آپ نے مولانا تو ایک عام عالم دین کو بھی کہا، تو یہاں یہ مطلب نہیں ہوتا، تو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ مولا علی کو جو کہا جاتا ہے مولا علی یہ شیر خدا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، اور نبی پاک نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں مولا علی کی اہل بیت اطہار کی محبت میں مزید اضافہ فرمائے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نماز سے محبت کا عالم کیسا تھا اور آپ کس طرح عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مولا علی کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، آپ بہت زبردست بہادر تھے، لڑائی جنگ میں شرکت کرتے تھے، غزوے میں شرکت کرتے تھے، تو آپ کی پنڈلی سے تیر نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ تو آپ کے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس زمانے میں تو بے ہوشی والا معاملہ تو تھا نہیں، سن کرنے والا یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، یعنی زخم لگ جائے آپریشن ہو جاتا ہے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس زمانے میں تو وداؤٹ آپ سوچیں کہ کسی جگہ کو سن کیے بغیر اگر تیر نکالنا ہے یا جناب کوئی آپریشن کرنا ہے تو کتنا تکلیف کا باعث ہوگا۔ تو آپ کے صاحبزادے نواسہ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا کریں کہ جب نماز پڑھنے ہو نا مولا علی تو یہ اللہ کی یاد میں بالکل محو ہو جاتے ہیں، آپ کا جسم نرم ہو جائے گا، اللہ کی یاد میں جب ہوتے نا آپ کا جسم نرم و ملائم ہو جائے گا، وہ اس وقت تیر نکال لیا جائے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ امام صاحب نے مولا علی جب نماز شروع کی نا تو جو طبیب تھے ڈاکٹرز تھے وہ قریب آئے اور نماز کی حالت میں وہ تیر نکالا، وہ تیر جو نکلتا ہی نہیں تھا، مولا علی کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ نے پوری نماز ادا کی، ایسی اللہ کی یاد میں گم ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ حضور اب اپنی نماز دہرا لیجئے، آپ کی پنڈلی سے خون نکل رہا ہے۔ آپ نے حیرانی سے کہا یہ کب ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نے نماز کے دوران وہ تیر بھی نکال لیا ہے۔ اللہ والے ایسے نماز پڑھتے تھے۔ آج ہماری نمازوں کا عالم کیا، ہم نماز پڑھیں تو ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کبھی ٹیسٹ کیا کرے اپنا، امام صاحب سلام پھیرے نا، شاید آج ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں تو اب یاد کر لیں گے، ورنہ جب بھی نماز سے فارغ ہوں اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ آج امام صاحب نے نماز میں پڑھا سورت کون سی پڑھی تھی، تو سلام پھیرتے ہی یاد نہیں ہوتا، بات کی تو بات کی بات ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ اللہ مولا علی شیر خدا کے صدقے ہمیں توجہ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں خشوع و خضوع کے چند ٹپس بھی دے دیتا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار نماز میں دل نہیں لگتا، خیال کہیں اور ہوتا ہے، دھیان کچھ جو چیزیں بھول جاتے ہیں ساری نماز میں یاد آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ نماز میں ہی دماغ کو کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ تو نماز میں رہنا ہے نا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ پہلا تو یہ کریں کہ نماز میں توجہ ہٹانے والی جتنی چیزیں ہونا وہ سب ہٹا دینی چاہیے۔ مثلاً نقش و نگار والی کوئی دیوار ہو نا، اس کے سامنے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ورنہ بندہ اس کے نقش و نگار میں گم ہو جاتا ہے۔ موبائل فون یا تو بند کر دیا کریں یا سائلنٹ کر دیا کریں۔ کچھ لوگ وائبریٹ رکھتے ہیں، وہ نماز میں بھی یاد دلا رہا ہوتا ہے کچھ آ رہا ہے، جب ہلتا رہے گا تو آپ کو لگے گا کچھ آ رہا ہے، پھر دھیان اس طرف ہے۔ یا تو دور کر دیں اپنے آپ سے، یا سائلنٹ کر دیں یا آف کر دیں۔
پھر گرمی لگ رہی ہے تو پنکھا وغیرہ چلا لیں, اللہ نے نوازا ہے اور آپ اے سی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اے سی چلا لیں, اپنے آپ کو ریلیکس موڈ میں رکھیں کہ اب مجھے نماز میں گرمی نہ لگے. اسی طرح فرمائے کہ سردی ہو تو گرم چادر وغیرہ اوڑھ لیں, یا گھر میں ہیٹر وغیرہ ہو تو وہ لگا لیں. کھایا پیا نہیں ہے ابھی تو روزہ, اس کے علاوہ نماز میں اگر آپ کو بہت پیاس لگ رہی ہے, واش روم جانے کی حاجت ہے تو فری ہو جائیں, پانی پی لیں, کھانا کھا لیں, آپ کو واش روم جانا ہے فری ہو جائیں, تاکہ نماز میں آپ کو کوئی چیز ڈی فوکس نہ کرے, آپ کا فوکس نماز میں رہے. ایک اور طریقہ نماز میں دل لگانے کا یہ ہے کہ آپ نماز کے معنی کو سمجھ لیں. میں مشورہ دیا کرتا ہوں, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ آخری پارا جو ہے نا, 30واں پارا, کم از کم اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ 2-3 بار پڑھ لیں. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں, اور چند مشہور مزید صورتوں کو ایڈ آن کر لیں تو اور اچھا ہے. سورہ رحمان ہے, سورہ ملک ہے, سورہ یاسین ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نارملی امام صاحبان بھی اور ہم خود بھی نماز میں انہی صورتوں میں سے کسی آیتوں کی یا صورتوں کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. تو جب معنی ذہن میں ہوگا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں تو آپ پھر نماز میں شامل رہیں گے اور انشاءاللہ نماز میں دل لگا رہے گا. اللہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا علی شیر خدا کیسے سخی تھے, آپ کی باتیں تو اتنی ہیں کہ میں انشاءاللہ یہ بھی میں بتا دوں کہ آج رات چونکہ 21ویں شب ہے تو آج رات سے ہماری اسی مسجد میں 5 طاق راتوں میں انشاءاللہ عز و جل اجتماع ذکر و نات ہوگا, اور اس کا انداز یہ ہوگا کہ روزانہ 11:30 بجے صلاۃ التسبیح کی نماز با جماعت ادا کی جائے گی, اور انشاءاللہ 12 بجے کے قریب یہاں بیان شروع ہو جائے گا. اور 5 راتوں میں ڈفرنٹ ٹاپکس پر بیانات ہوں گے, جو سوشل میڈیا پہ ہم نے ٹاپکس بھی دے دیے ہیں. انشاءاللہ 5 بیانات میں میری انشاءاللہ حاضری ہوگی یہاں پر, ہمارے ساتھ مل کر طاق رات منائیں. اور پھر انشاءاللہ 1 بجے کے قریب یہاں دعا ہوا کرے گی, اور انشاءاللہ ہم اجتماع سے فارغ ہو جایا کریں گے. تو بہرحال آج رات بھی آپ آئیں تو مولا علی کی باتیں بھی ہوں گی, اور آج رات انشاءاللہ لیلۃ القدر کی بھی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے. تو مولا علی کی سخاوت کا عالم کیا تھا کہ ایک مرتبہ مولا علی کے پاس 4 درہم تھے. آپ نے 4 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کیے. اس کا انداز یوں اپنایا کہ 1 درہم دن کے وقت میں صدقہ کیا, 1 رات کے وقت میں کیا, 1 درہم چھپا کے صدقہ کیا, 1 درہم لوگوں کے سامنے صدقہ کیا. یعنی صدقہ کرنے کے جتنے انداز بن سکتے تھے نا, آپ نے وہ سارے انداز اپنائے. اللہ کریم کو مولا علی شیر خدا کی ادا اتنی پسند آئی کہ قرآن پاک کی ایک اور آیت نازل ہو گئی. یہ کیسی ہستیاں تھیں کہ جن کے اعمال پر قرآن نازل ہوتا تھا. یعنی آپ قرآن کی آیت نازل ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ قیامت تک قرآن نے پڑھا جانا ہے, کروڑوں لوگوں اربوں لوگوں نے پڑھنا ہے. جو یہ آیت پڑھے گا وہ گویا مولا علی کی سخاوت کا بیان کر رہا ہے. ان کا ذکر ہوتا رہے گا نمازوں میں, خطبوں میں, تلاوتوں میں, تراویحوں میں. جس کی شان اور جس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہو گیا, اللہ اکبر, ان کے مرتبوں کا عالم کیا ہوگا. قرآن میں کیا فرمایا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, وہ لوگ جو رات میں اور دن میں پوشیدہ اور اعلانیہ اپنے مال خیرات کرتے ہیں, ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. مولا علی کا صدقہ کس قدر انداز میں قبول ہوا کہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اعلانیہ کرتے ہیں, چھپ کر کرتے ہیں, دن میں کرتے ہیں, رات میں کرتے ہیں. چلیں آج نیکوں کی نقل بھی اچھی ہے, آپ بھی کوئی ایسا کام پلان کر لیں کہ کوئی صدقہ میں دن میں کروں, کوئی صدقہ میں رات میں کروں, کوئی صدقہ میں اعلانیہ کروں اور کوئی صدقہ میں چھپا کے کروں, اور اللہ سے یہ عرض کروں مولا میں ناقص, میرا عمل ناقص, ان مقبولین کے صدقے مولا میرا یہ عمل قبول فرما لے. اور رمضان تو ویسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے, اور سبحان اللہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں ان کے بارے میں آتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, ہر شخص بروز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دیا جائے. حضرت یزید بن ابو حبیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت مرثد بن ابو عبداللہ اہل مصر میں وہ پہلے شخص تھے جو شام کے وقت مسجد جایا کرتے تھے. ان کا انداز تھا جب بھی مسجد کی طرف جاتے ہاتھ میں کوئی تھیلی ہوتی تھی, کبھی پیسے ہوتے, کبھی روٹی ہوتی, جاتے جاتے کچھ نہ کچھ صدقہ روز کیا کرتے. تو ایک بار ہاتھ میں دیکھا پیاز لے کے جا رہے ہیں, تو کسی نے کہا حضرت یہ کیا کیا, صرف پیاز لے کر آئے ہیں؟ تو فرمایا یہ تو آپ کے کپڑوں کو بدبو
نبودار کر دے گی. کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے گھر میں اس کے سوا کچھ نہیں تھا. میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ مومن کا دیا ہوا صدقہ بروز قیامت اس پر سایہ ہوگا. بس میں حدیث پر عمل کرنے کے لیے آج پیاز ہی لے کر آ گیا ہوں. تو اللہ والا کو یہ انداز تھا کہ جو کچھ ہوتا تھا روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرتے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی یہ عادت نصیب ہو جائے. الحمدللہ ماہ رمضان لوگوں کی مدد کیجئے، جتنا ہو سکے غریبوں میں تقسیم کیجئے، جو ہو سکے جس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے. اگر ابھی تک زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پوری زکوٰۃ ادا کریں. یاد رکھیے زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور اگر آپ اپنے مال سے زکوٰۃ کو نہیں نکالتے تو یہ باقی مال کو بھی میلا کر سکتا ہے. اور روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ جو زکوٰۃ، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اسی مال سے بندے کو قبر میں عذاب دیا جائے گا. تو ایسا نہ ہو کہ سونے چاندی اور یہ پیسے انگارے بن کر ہمیں تکلیف پہنچائیں. تو پراپر طریقے سے بلا کسی تردد کے بے شک کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھیں اور سمجھیں کہ میری زکوٰۃ بنتی کتنی ہے، اور پوری کی پوری زکوٰۃ نکالیں، اور ہر سال نکالیں. اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ و خیرات کیا کریں. زکوٰۃ دیتے وقت سب سے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. آپ نے اپنے غریب ملازمین کو دیکھیں اور ان کو ضرور ان کی سپورٹ کریں تاکہ مسلمانوں کی تکلیف دور ہو. اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو دنیا کے 150 سے زائد ممالک میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، اس کا ساتھ دیں اور اپنی زکوٰۃ میں، اپنے ڈونیشن میں اس کا بھی حصہ دیں. دعوت اسلامی DHA میں کتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے. جو اس مسجد کے پراپر نمازی ہیں انہیں پتا ہے ماشاءاللہ 2 جمعے یہاں ہوتے ہیں، اور دونوں جمعوں میں ماشاءاللہ پبلک اب روڈ پہ ہوتی ہے. اور اب آہستہ آہستہ ڈیفنس کے تقریباً ہر فیز میں دعوت اسلامی کا مرکز جو ہے وہ بنتا چلا جا رہا ہے. اللہ اس میں اور ترقیاں عطا فرمائے. آج ہماری ہماری جو مسجد کی کمیٹی ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری اس مسجد کا جو سالانہ خرچ ہے وہ تقریباً 70 لاکھ روپے ہے. ایئرلی اس مسجد پر 70 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. آپ کے سامنے یہاں پروگرامز ہوتے ہیں، اس کی یوٹیلیٹی بلز ہیں، اور ایوریج بنائیں تو تقریباً 6 لاکھ روپے مہینہ یہ بنتا ہے. تو میں یہ بھی چاہوں گا جو ماشاءاللہ اس مسجد میں آتے ہیں، فیضیاب ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اس مسجد کے ممبر بن جائیں. ماہانہ کچھ اپنا سسٹم طے کر لیں. ماشاءاللہ مسجد کمیٹی کے لوگ یہاں موجود ہیں، باہر بھی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. رمضان میں یا تو اتنا ڈونیشن دے دیں کہ پورے سال مسجد کو کسی قسم کی اس حوالے سے ڈونیشن کی ضرورت نہ پڑے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ کے گھر کی آپ اس حوالے سے مدد کریں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. تو یہ جنت کا گھر ہے، اس میں اپنا تعاون. جس طرح اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں کہ میرے گھر کا منتھلی بجٹ اتنا ہے، تو ہماری اس مسجد کا منتھلی بجٹ 6 لاکھ تقریباً بنتا ہے، سال کے 70 لاکھ بنتا ہے. تو اس میں اپنا ڈونیشن جو ہے وہ دیا کریں. اور جس طرح میں نے زکوٰۃ کی عرض کی، زکوٰۃ بھی دیں. جمعے کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. آپ اپنا فطرہ بھی چاہیں تو ابھی ادا کر سکتے ہیں. اپنے تمام گھر والوں کا فطرہ ادا کرنا ہے. عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا سنت ہے. جب چاہیں جمعے کو کریں گے تو وہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ہو جائے گا. ہاں میں یہاں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ بہترین فطرہ ادا کریں. فطرے میں 4 قسم ہیں: کھجور، کشمش، جو اور گندم. اللہ نے اگر مجھے لاکھوں سے اچھا بنایا ہے تو پھر مناسب بھی یہی ہے کہ میں ٹاپ آف دا کیٹیگری فطرہ دوں، اور یہ شکرانہ میں دوں کہ یا اللہ تو نے مجھے لاکھوں سے اچھی زندگی دی ہے تو میں تیری راہ میں خرچ بھی بہترین کروں گا. اللہ کریم اپنی راہ میں دل کھول کر ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.